آپ نے فرمایا کہ فضائل اعمال کی وہ کرامات ہم مانتے ہیں جو مستند طریقے سے ثابت ہیں. کیا ایسی کرامتیں بھی ہیں جو غیر مستند طریقے سے ثابت ہیں فضائل اعمال میں؟ بے ایک کرامت پہ میں نے رپورٹ تو نہیں پڑھی ہے. بالفرض ہو سکتا ہے کسی کرامت کا بیان کرنے والا کوئی ضعیف راوی ہو تو نہیں مانو اس کو, کیا جا رہا ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب میرا نام عثمان انصاری ہے, یہ شعر آپ کے لیے ہے. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس اور پر قربان ہے. یہ کہہ رہا ہے جان قربان آپ پر, 4 شادیاں کر کے دکھا پھر پتہ چلے گا جان قربان ہے. مفتی صاحب میرا نام اویس فدا ہے, آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے. میرے ماموں نے مجھے کہا کہ آپ مفتی طارق مسعود سے اپنے سر پر ہاتھ پھرواؤ اور پھر گنجے ہو جاؤ تو میں آپ کو آئی فون گفٹ دوں گا. تو آپ کی مہربانی کو میرے سر پر ہاتھ پھیر دو, میں اپنے ماموں سے فون لے لوں گا. مؤدبانہ گزارش ہے. کہاں ہے؟ چل آ جا یار, تیرے کو اگر آئی فون گفٹ مل رہا ہے تو کیا چاہیے, چل بھائی ٹرینڈ کرا لو. مودودی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کی تفسیر تفہیم القرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مودودی صاحب دنیا سے چلے گئے, اب چھوڑ دو ان کو, معاف کر دو. اللہ ان کی خوبیوں پہ ان کو, ان کے جو نیکیاں کی ہیں ان پہ اللہ ان کے درجات بلند کرے, جو خطائیں ہوئی اللہ معاف کرے. ضرورت کیا ہے بلا وجہ کے نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لانے کی؟ اپنی زندگی کو دیکھو, جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے, عملی زندگی, اس کو فوکس کرو. پرچی آہستہ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیں. کہتے ہیں بھائی سب کے سامنے نہ پڑھیں, کچھ بھی نہیں لکھا ہے اس میں, کہہ رہے ہیں ٹائم چاہیے. یہ میں پھاڑ رہا ہوں تاکہ انہوں نے فون نمبر لکھا ہوا ہے, کوئی پرسنل مسئلہ ہے, ٹائم چاہیے تو عثمان سے رابطہ کریں اور وہ ٹائم دے دیں گے آپ کو, پھر میں مل لوں گا آپ سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بہت صاحب عرضی ہے کہ سکر سے آئے آپ سے ملاقات کے لیے. بھائی جان اس وقت نہ ملا کرو, میرے پہلے سے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں. کہاں ہیں سکھر والے لوگ؟ بس یہیں سے ہیلو ہائی کر لیتے ہیں. السلام علیکم. سب سیٹ خوش. لڑکیوں کا اسکول میں پڑھنا اور پڑھانا کیسا ہے؟ نیز اسکول کو ایجوکیشن میں بہت سارے فتنے ہیں. میں ناجائز ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیتا کیونکہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو جہاں چرس بٹ رہی ہو نا وہاں اپنی اولاد کو بھیجنا کوئی بھی جائز نہیں سمجھتا, چاہے آپ کو پتا ہو کہ یہ نہیں خریدے گا چرس. لڑکی قریب البلوغ جب ہوتی ہے اس میں بہت جذبات ہوتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے. تو قریب جو بلوغ لڑکیاں ان کو ایجوکیشن میں بھیجنا وہ بہت خطرناک ہے. میں تو اپنے بچوں کو ابھی ہوم اسکولنگ پہ لے آیا ہوں آہستہ آہستہ. 1-2 بچے میرے اسکول جا رہے ہیں جو تھوڑے سے بھی بڑے ہو رہے ہیں, بس وہ ہوم اسکولنگ, اور اس کا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے کہ طبیعت خوش ہو گئی ہے. یعنی اسکول میں جتنا ٹائم لگ رہا تھا, جتنا پیسہ لگ رہا تھا, اس سے آدھے سے بھی کم ٹائم اور آدھے سے بھی کم پیسے میں رزلٹ اسکول سے 10 گنا اچھا آیا ہے. تو کوئی ٹیچر پکڑ لو اچھا سا, بچی ہے تو فیمیل ٹیچر پکڑ لو اچھی سی. اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی شکل اچھی ہو, جس پہ تمہارا دل آ جائے. اچھی سی کا مطلب اخلاق اچھے ہوں, دیندار ہو اور ماہر ہو. تو اس لڑکی کو ہائر کرو, وہ آپ کی بچی کو آن لائن پڑھائے یا گھر آ کے پڑھائے, جو بھی ہو. اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. ورنہ اسکولوں میں اتنا ٹائم بچوں کا ضائع ہو رہا ہے اور اتنے پیسے فری پھوکٹ کے. یونیفارم بھی انہی کم بختوں سے خریدو, سلیبس بھی انہی کی دکان سے خریدو, پھر رنگ کے ڈبے, پھر کیلے کا پیلا رنگ اور سیب کے میں کلر بھرتے رہیں گے, پھر یلو ڈے, پھر گرین ڈے, پھر فلانا ڈے, پھر ڈمکانا ڈے, پھر آج پکنک پہ جا رہے ہیں. اور پھر اسکول بعض دفعہ اچھا ہوتا ہے, کلاس فیلو اچھے نہیں ہوتے. آپ کی بچی یا بچے کا جو کلاس فیلو ہے وہ کیا سکھا رہا ہے؟ وہ گالیاں سکھا رہا ہے اس کو, ہمیں کیا پتا کیا سکھا رہا ہے. وہ فوج فلمیں دکھا رہا ہے اس کو. کہہ رہا ہے بھائی یہ دیکھ ذرا سین دیکھ, تو بچہ آپ کا بگڑنا شروع ہو جائے گا. اسکول اچھا ہوتا ہے لیکن 100% نگرانی نہیں ہو سکتی. تو اسکول میں وہ بھیجے جس کے پاس ہوم اسکولنگ کا آپشن نہ ہو. ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں جو القادری یونیورسٹی کے ڈین تھے, تو یونیورسٹی بھی تھی, ڈین بھی اس کے تھے, اور جس نے یونیورسٹی بنائی تھی وہ بھی تھا. وہ سب کیا ہو گیا تھا. تو وہ ڈاکٹر ذیشان صاحب ہوم اسکولنگ کے بہت زبردست ورک شاپ کرواتے ہیں. ان سے رابطہ کر لیں, وہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر لیں گے. تو میں تو کہتا ہوں بچوں کو اسکول نہ بھیجو بھائی, پڑھاؤ ضرور. اسکول وہ بھیجے جو مجبوری ہو, یعنی ہوم اسکولنگ کا آپشن نہ ہو. پھر امریکہ میں انگریز اس طرف آ رہے ہیں. امریکہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے پڑھے لکھے, کیا کچھ بن گئے ہوم اسکولنگ کے ذریعے. اسکول سے صرف امتحان دلوا دو ان کو کہ بھائی 9th کا آپ ٹیوٹر گھر میں رکھیں, بولیں بھائی تو پڑھائے گا اس کو, اس بچے کو ہم نے ڈائریکٹ 9 کا امتحان دلوانا ہے, اسکول میں ایڈمیشن کرا لیں تاکہ 9 کا ایگزام دے سکے. اسکول والوں کو یہاں پیسے کھلا دیں, بھائی یہ اسکول میں آئے گا نہیں, ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں, امتحان یہاں سے دے گا. کیونکہ 9th اور 10th میٹرک کا ایگزام پھر وہ اسکول سے ہی ہوتا ہے. تو اور ٹیوٹر گھر میں رکھو, انسان کا بچہ ہو اس کو بھی چیک کرو. ایک سے ایک فلم مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے, وہی نہ کہیں خراب کر رہا ہو آ کے, تو پہلے وہ دیکھو, تو اس سے پھر صحیح پتہ چلے گا آپ کو. مفتی صاحب میں 16 سال کا ہوں اور میرے اندر بہت. تیرے اندر کیا مجھے پتا ہے, اتنی سی عمر میں شادی بھی نہیں ہو سکتی, حل بتا دیں. شادی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ کماؤ, آن لائن کماؤ, بزنس کرو. نہیں ہو رہا, نہیں کوئی رشتہ دے رہا تو
پھر روزے رکھو کثرت سے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات کا طوفان ہو, خود بخود کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلے انسان نظر خراب کرتا ہے, اس کے بعد آگے کے پروسیس ہے. تو سب سے پہلے حفاظت کس کی کرنی ہے؟ نظر کی. بس یہیں سے بریک لگا دو تو آگے ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے. نظر سب سے پہلے شیطان کا تیر ہے تو نظر دیکھو ہی نہیں نا. اب کیوں فحش چیزیں دیکھ رہے ہو, کیوں لڑکیوں کو تاک رہے ہو؟ تو نظر کی حفاظت کرو گے اور مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپاؤ, مصروف کرو مثبت کاموں میں. کوئی نئی زبان سیکھ لو, انگلش سیکھ لو, عربی سیکھ لو, پڑھائی کو فوکس کرو. سب سے زیادہ اس عمر میں پڑھائی کو فوکس کرنا چاہیے. پڑھ لو اچھے. تو جب آپ کے جذبات ہوتے ہیں نا, تو یہ جذبات کسی صحیح سمت میں جانا شروع ہو تو غلط سمت سے خود بخود بچ جاتے ہیں. ویلے نہ بیٹھو, فارغ آدمی کا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچاؤ. چند دن بچانا پڑتا ہے, پھر بچنے کی عادت ہو جاتی ہے. مودی صاحب اپنی یہ کیا لکھا ہے, پسند سے شادی کرنی چاہیے یا والدین کی پسند سے؟ اب مجھے تمہارے پسند کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ تم کس ٹائپ کی چیزوں کو پسند کرتے ہو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو میں کہتا ہوں اپنی پسند کی شادی نہیں کرنا آپ. وجہ اس کی ہے کہ آپ کا جو ذوق ہے نا وہ بہت ہی خراب ہے. اور بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی کرو, ابا اماں کی پسند کی نہیں کرو. تو ہر ایک کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا. تو نارملی تو اپنی پسند سے ہی کرنی چاہیے. ابا کی پسند سے کرو گے تو پھر وہ جو ہے نا ابا کو پسند آئے گی, آپ کو تھوڑی پسند آئے گی. پھر ابا کے لیے اچھی بہو بنے گی وہ. لیکن بعض دفعہ ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اپنی پسند سے شادی کر, تیرا ذوق ہی خراب ہے. کوئی ہیروئن چی پہ عاشق آ رہا ہے, کوئی بد اخلاق. ایسے لڑکے ہیں جو بد کردار لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں. اس کو ہم یہ تھوڑی کہیں گے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرو, تمہارا پورا خاندان تباہ کر دے گی بھائی وہ. اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی شرعی حیثیت کا اس میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. پھر اس پہ کلپ بنتے ہیں, پھر تبصرے شروع ہوتے ہیں. مفتی صاحب میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں. ایک دوست کو اس بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے کہا 2-3 قطرے آنے سے. اس پہ میں پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں پیشاب کے قطروں کے بارے میں. لکھیں جس کو قطرے آتے ہوں اور وہ آگے میرا نام لکھ کے سرچ کریں تو پورا مسئلہ آ جائے گا. آپ 2 قبروں پر گزرے, 2 قبروں پر عذاب تھا. ایک پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے, دوسرا چغل خور. کیا دونوں صحابی تھے؟ جی, لیکن عذاب اللہ نے ان کا ختم کر دیا. مفتی صاحب مہمان لاہور سے آئے ہیں, یہ چلے گئے نا, یہ وہی تھے جو ابھی آئے تھے لاہور سے بھی تھے نا. چلو کافی ہو گیا میرا, ابھی کیا کرو, بس یہ 2-3 ایک سیکنڈ, بس یہ 2-3 چلیے لمٹا دوں. مفتی صاحب میری دعوت کو قبول کرو گے؟ سید خلیل احمد بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے دعوتیں قبول کرنے کا نا, بہت بزی چل رہا ہوں آج کل. میرا سوال طلاق سے متعلق. اگر کسی شخص سے یہ کیا لکھا ہوا ہے, کوئی ایک طلاق دی 24 سپٹمبر کو اور اس کے بعد بیوی سے رجوع نہیں کیا اور مختلف میٹنگ کے بعد 2 مزید طلاقیں دیں تو کیا طلاق ہو گئی؟ حالانکہ اس وقفے میں اس نے اپنی بیوی سے ایک بار بھی رجوع نہیں کیا. زوجہ سے ہم بستری کر لی تو یہ رجوع خود بخود ہو گیا. تو اگر اس کے بعد 2 طلاقیں دی ہیں تو ہو گئی, وہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اور اگر ہم بستری بھی نہیں کی, زبان سے رجوع کا لفظ بھی نہیں کہا تو پھر رجوع نہیں ہوا. پھر اگر پہلی طلاق کے بعد 3 مینسز آ کے گزر چکے تھے تو نکاح ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ واقع نہیں ہوں. جی بھائی کیا پوچھ رہے ہو؟ جلدی شاباش, اسپیڈ وہیں سے پوچھ لو نا. ارے ماشاءاللہ شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے میرے ابو کو فوت ہوئے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت. تو تقریباً میری عمر 18 سال ہے. ماشاءاللہ. تو اب میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا, انہوں نے تو وہ پورا نہیں ہو رہا. کیا وعدہ یہ کہ میرے والد صاحب نا یتیموں مسکینوں کو نا کہ مدد کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو لیکن اب میرے پاس پیسے, میں ان کی مدد کیسے کروں؟ بس دیکھیں آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو نہیں کریں. لیکن نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آدھی کھجور دے دو. تو آپ سب سے پہلے اپنا خیال کریں, ایسا نہ ہو کہ اتنا صدقہ کرے کل آپ کو لوگوں سے مانگنا پڑے. تو آپ کا جذبہ ہے, اس نیت پہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. 5 روپے دے دیا کرے کسی یتیم کو, اگر زیادہ نہیں ہے 10 روپے دے دیا کرے, تو اسی سے اللہ آپ کے جذبے کو قبول کر لے گا. ٹھیک ہے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جی بھائی کو مائک دو. بھائی صاحب کو, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک مجھے یاد آتے ہیں ایسے موقع. بھائی صاحب کو مائک دو بھائی. ہاں بھائی ہیں گے, کیا پوچھ رہے ہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2 سوال ہیں میرے. صرف 2 سوال ہیں جی. ایک تو کرامت کے بارے میں آپ نے بتایا, جی دجال جب آئے گا وہی بڑی بڑی کرامتیں دکھائے گا, اس پر تو پھر لوگ بھی اس میں بھی مان لے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری جو ہے, جو باقاعدہ بولتا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت, اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر کے دکھاؤ کہ وہ مسلمان تھے. کیونکہ امام مہدی کے بارے میں بولتے ہیں امام مہدی آئیں گے نا تو ابو بکر عمر کو قبر سے نکالیں گے, وہ لٹکا کے جلا دیں گے. استغفر اللہ بھائی, یہ تو زبان سے دہرانے بھی نہیں چاہیے ایسے الفاظ. باقی جو دوسرا تو سوال ہی فضول ہے بالکل. جو پہلی بات ہے, دجال بھی تو کرامت ظاہر کرے گا. دیکھو کرامت کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 سامنے والے کا بزرگ ہونا ثابت ہو. نمبر 2 وہ مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو. دجال جو کچھ ظاہر کرے گا وہ کرامت نہیں ہے, وہ آزمائش ہے لوگوں کی.
بعض دفعہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک جگہ میں گیا قبر پہ, مجھے لوگوں نے بتایا اس قبر میں بزرگ کی کرامت ہوتی ہے, جو یہاں لیٹتا ہے یہ بزرگ ٹھڈا مارتے ہیں, وہ دیوار سے جا کے ٹکراتا ہے. تو وہاں شرک پھیل رہا تھا. اب یہ بزرگ کو کیوں یہ کرامت کو, بزرگ پاگل ہے اللہ, یعنی جو وہ قبر سے بیٹھ کے ٹھڈے ماریں گے باہر. تو مجھے لگا کہ یہ جا کے ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے, قبر پرستی پھیل رہی ہے, ہم جائیں وہاں پہ اور ہم بتائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, ہمارے سامنے جو بھی لیٹتا تھا وہ واقعی کلابازیاں کھا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے ٹکراتا تھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. تو یہ بزرگ کی کرامت نہیں تھی, جنات تھے وہاں پہ, شیاطین تھے جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم جب لیٹے تو کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ وہ شیاطین وہاں سے بوریا بستر گول کر کے بھاگ گئے. کوئی صحیح العقیدہ آدمی آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دجال کے ہاتھوں پہ کچھ ایسے کام اللہ تعالیٰ کریں گے جس سے لوگوں کی آزمائش ہو کہ لوگوں کا اللہ پہ ایمان ہے یا دجال پہ ایمان ہے. کرامت میں بزرگ اپنی طرف مجازن نسبت کرتے ہیں لیکن اپنی عبادت نہیں کرواتے لوگ, اس میں یہ شرک نہیں پھیلاتے, بلکہ کہتے ہیں تمہارا خدا کون ہے, اللہ ہے, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ جو کچھ کر رہا ہے کون کر رہا ہے, اللہ, لہذا دعائیں کس سے مانگو, اللہ سے مانگو. دجال یہ کام نہیں کرے گا. دجال کہے گا میرے ہاتھ پہ یہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے لہذا میں خدا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ دجال کاڑا ہوگا اور کاڑا کبھی خدا ہو نہیں سکتا. تو یہ آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو یہ طاقتیں دی ہوں گی. تو اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو تو ذلت کہا جائے گا, کیونکہ اس چیز کو دجال غلط یوز کرے گا, یہ غلط استعمال کرے گا اس چیز کو. جیسے کسی کو کوئی نعمت ملی ہو, پیسہ ملا اور اس سے وہ ظلم کرنا شروع کر دے, تو یہ پیسہ نعمت نہیں ہے, یہ کرامت نہیں ہے, یہ عذاب ہے. تو یہ دجال کے حق میں بھی عذاب ہوگا, اور جو دجال کی یہ یعنی اچھمبے کے واقعات دیکھ کے دجال پہ ایمان لائیں گے, دجال کو خدا مانیں گے, ان کے لیے بھی یہ واقعہ آزمائش ہوگا. تو اس عمل کو کرامت سے تعبیر نہیں کریں گے. جی مفتی صاحب, یہ جو ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز, انگلش اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی, نماز کے لیے جیسے جاتے ہیں تو یہ کیا لگا کے جا سکتے ہیں, نماز ہو جائے گی؟ ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز لگا کے جا سکتے ہیں. انگلش وہ لیول کیا ہے مجھے لگ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. حضرت ایک ایتھسٹ کا سوال ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے ہیں, اور کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں یا پھر 24,000, اگر وہ ساری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے تھے تو ایک مچھلی نے پورا کھانا کیسے نگل لیا؟ اگر ساری مخلوقات کی دعوت کی تو ظاہر ہے کہ دسترخوان پہ 18,000 مخلوقات کا کھانا ہوگا, تو مچھلی ان سب کا کھانا کیسے نگل لیا؟ مچھلی کی اپنی غذا ہے, 18,000 مخلوقات کی غذا وہ کیسے نگل گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام اتنی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے تھے, یہ واقعہ کہاں ثابت کہاں ہے؟ پہلے تو کوئی صحیح سند تو ہو نا اس کی, تو مجھے کوئی ریفرنس چاہیے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے, لکھنے والے کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نے کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو یا تو سند متصل ہو, وہ ہے نہیں, یا ہمارے نبی نے بیان کیا اس کو, تو ہم مانیں گے, پھر اس کا دیکھیں گے کیا ہے. جب تک اس کا ریفرنس نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس پر. ہاں یہ چٹکلے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے, میں بھی بیان کرتا ہوں کہ بھائی ایک فرضی واقعہ کے طور پر, کیونکہ دلچسپ اس سے سبق ملتے ہیں. وہ ایک واقعہ کہ وہ جو ہے نہیں ہے, ہدہد نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی دعوت کی تھی اور ایک مچھلی کھا گئی, تو میں دعوت کرتا ہوں ساری مخلوق کی. سلیمان علیہ السلام نے بولا بھائی میں نے دعوت کی, میں نہیں افورڈ کر پایا اور تو دعوت کر رہا ہے, تو کیسے کرے گا؟ ہدہد نے کہا آ جاؤ میں کروں گا دعوت. سمندر کے کنارے سب کو بلا لیا, ایک ٹڈی کو پکڑ کے نا اس میں ڈالا سمندر میں, اور بولا ساری مخلوق سے بسم اللہ کرو, جس کو بوٹی نہ ملے شوربے پہ گزارا کرے. شوربہ سمندر ہے اور بوٹیاں کیا ہے, ٹڈی ہے. نمک پہلے سے ہی ڈلا ہوا ہے اس میں, مسالہ پہلے سے ڈلا ہوا ہے. اس نے کہا سب لوگ بسم اللہ کرو, جس کو بوٹی نہ ملے شوربے پہ گزارا. باقی یہ واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام نے مخلوق کی دعوت کی تھی تو 18,000 مخلوق کہاں سے آئی ایک دسترخوان پہ, یہ تو بے وقوفوں والا سوال ہے. دسترخوان بھی تو پھر سلیمان علیہ السلام کا تھا نا, یہ ہمارے کچن کا دسترخوان تھوڑی سلیمان علیہ السلام نے بچھایا ہوگا. دسترخوان بھی اتنا بڑا تھا, اس پہ 18,000 کے 18 کروڑ بھی آ سکتے ہیں لوگ. مفتی صاحب جی مفتی صاحب جی ایک یونیورسٹی والے نے سوال کیا ہے, میں خود طالب علم ہوں. سوال یہ کیا کہ شیطان کیا ہم سے زیادہ, وہ تو ہم سے زیادہ عقل مند ہے. میں نے کہا کہ جی ہاں. تو پھر اسی نے یہ بتایا کہ اگر وہ قیامت سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو اللہ اس کو معاف کریں گے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا جواب ہے اس کا؟ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے, شیطان کے لیے بھی انسان کے لیے بھی. اللہ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے, لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ شیطان توبہ کرے گا نہیں, یہ اللہ کو پتہ ہے, اور شیطان کو بھی پتہ ہے کہ میں توبہ کروں گا نہیں, وہ اکڑا ہوا ہے. اس پہ ایک واقعہ ہے, واقعہ کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے, ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ملتا ہے.
تو پھر ایسے واقعات سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بتا کے کہ بھائی کوئی یقین ہی نہیں ہے، لیکن سبق جو اس سے مل رہا ہے وہ 100% درست ہے. کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ سے پوچھیں آپ کہ میں اگر توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، میں نے گناہ کیا، آج میں توبہ کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ضرور ہوگی توبہ قبول. شیطان بڑا خوش ہو گیا، زبردست بھائی توبہ بھی قبول ہو رہی ہے میری بھی، اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا پھر بھی توبہ قبول ہو رہی ہے. تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں 2 رکعت پڑھ کے کیا کون سی دعا مانگوں؟ 2 رکعت پڑھوں اور دعا مانگوں کہ اللہ کون سے الفاظ کہوں جس سے توبہ قبول ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ کون سی سورت پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، کون سی دوسری رکعت میں، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کیا عمل کرنا ہے؟ تو اللہ میاں نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کرنا، آدم کو سجدے کا حکم دیا تھا، اب آدم تو ہے نہیں، ان کی قبر ہے، قبر کو جا کے سجدہ کر لے. تو شیطان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، پہلے زندہ تھے میں نے سجدہ نہیں کیا، اب میں قبر کو کروں، یہ تو میری بہت زیادہ انسلٹ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے شیطان توبہ کرنے کے لیے تیار ہے نہیں. تو اس لیے یہ اللہ کے علم میں تھا، یہ ایسا کڑا ہوا ہے یہ نہیں مانے گا، یہ توبہ نہیں کرے گا. تو توبہ تو شیطان کی بھی قبول ہوگی لیکن کرے گا نہیں، وہ اللہ کے علم میں. جیسے اللہ نے دجال کے بارے میں پہلے سے بتا دیا نا کہ گناہگار ہوگا، کافر ہوگا، خدا سے ہٹائے گا لوگوں کو. اب یہ تھوڑی کہ زبردستی اللہ دجال کو ایسا بنائیں گے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ایک ایسا شخص آئے گا جس کے پاس یہ طاقتیں ہوں گی اور ان طاقتوں سے لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ، اور پھر اللہ اس گمراہی کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا اور جو اس کو فالو کریں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا. تو یہ اللہ کا علم ہے، تو اللہ نے اپنے علم کے حساب سے ہمیں ایک بات بتا دی. میرا سوال یہ ہے کہ میرا میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے جی. آپ اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ میزان بینک سے ملنے والا نفع جائز ہے، لیکن میزان بینک کے باہر ایک بینر لگا ہوا ہے رمضان سے لگا ہوا ہے، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے اس رمضان اپنی زندگی سود سے کیجیے پاک. تو اس میں اشکال میں آ گیا ہوں تھوڑا، تو اس کا کیا مطلب؟ وہ سود سے کیجیے پاک کا مطلب ان کا یہ ہے کہ میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولیں آپ. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سود ہم دے رہے ہیں تو اس کو پاک کریں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کھولیں تاکہ پروفٹ، کیونکہ وہ خود بھی تو پروفٹ رکھتے ہیں نا، وہ تو کمرشل ادارہ ہے نا، ایک وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے تھوڑی بنا ہے، وہ تو پیسے کمانے کے لیے بنا ہے. تو وہ کہتے ہیں دوسرے بینکوں سے اکاؤنٹ ختم کر کے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولو تاکہ سود کے گناہ سے بچو. تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، سود کے گناہ سے بچو، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خالص شہد دستیاب ہے تو ہمارا پروفٹ ہو. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ہمارا تو پروفٹ کمانے کے لیے جی نہیں. آپ قرآن پڑھ کے اصال ثواب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جائز ہے، اگر سردہ رہ جائے تو اس کا اس اصال ثواب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سردہ واجب ہے، کر لینا چاہیے. جی ہاں بعد میں کر سکتے ہیں. جی جی. اور بس آخری سوال لے لیتے ہیں، لاسٹ کوشچن. یہ بچہ پوچھ رہا ہے کافی دیر سے یار. جی بچے کو دے دو بس لاسٹ کوشچن. اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یونیورسٹی اسکول میں جی. تو ہمارے اسلامیات کے ٹیچر یہ بولتے ہیں کہ 9-10 محرم کو کربلا میں زمین سے خون نکلتا ہے تازہ اور آسمان فل لال. نہیں غلط بات ہے، یہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، غلط خبر ہے یہ. اور بہت ٹیچرز بہت ہی بس آپ ٹیچر کا احترام کریں لیکن ان کی اس بات کو نہ مانیں آپ، ٹھیک ہے نا. چلو بھائی السلام علیکم ورحمۃ.